معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ہے اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کا ایک مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت بیان فرمایا ہے۔ اب یہ عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار، اس کے اوقات کار، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے امت کو سمجھا دیے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں وہ اوقات بھی بتلا دیے، طریقہ کار بھی بتلا دیے، ساری باتیں بتلا دی۔ اور اس کے برعکس ہمارا جو رویہ ہے وہ ہم نے اس عبادت کو ایام کے ساتھ اپنی طرف سے مخصوص کر لیا، کچھ سستی کے ساتھ اور کچھ نظریتاً۔ مثلا نماز ہے، اس کے لیے سال کے 12 مہینے ہیں، ہم میں سے بعض لوگوں نے اسے صرف رمضان تک رکھا ہوا ہے، رمضان کے بعد نماز کی چھٹی۔ باقی کچھ اعمال ہیں جنہیں ہم رمضان کی حد تک کرتے ہیں اور باقی پورا سال ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ عبادتوں کو ہم نے اپنی طرف سے، یہ شب رات کا قیام مثلا نبی علیہ السلام نے روزانہ کیا اور آپ روزانہ کر سکتے ہیں، رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم اس کو شب معراج کا قیام کر لیتے ہیں، باقی سارا سال چھٹی۔ شب قدر کا کوئی عبادت خاص کر لیتے ہیں، باقی سارا سال چھٹی۔ تو عبادات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین عمل ہے، نفلی عبادات میں سے فرضی جو وقت بتایا ہے اس وقت پہ کرنی ہے، جتنی مقدار بتائی اتنی کرنی ہے۔ نفلی کی اجازت دی ہے، آپ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہے، کریں گے تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اور وہ جو فرضی عبادت ہے اس کی کمیاں کوتاہیاں بھی آپ کی اس نفلی عبادت سے ختم ہو سکتی ہیں، پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، اعمال صالحہ، اس شخص کا عمل پسندیدہ ہے جس کے اوپر دوام ہو، جس کے اوپر ہمیشگی ہو۔ فرض تو ضروری ہے نا، نماز اگر آپ نے رمضان میں پڑھی ہے وہ شوال میں بھی ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو مجرم۔ اب نفلی بات مثال کے طور پہ قیام اللیل ہے، آپ نے رمضان میں کیا، اگر آپ رات کا قیام تہجد شوال میں بھی کرتے ہیں، ذوالقعدہ میں بھی کرتے ہیں، ذوالحج میں بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ تھوڑی، ایک آدمی رمضان میں ساری رات قیام کرتا ہے، ایک آدمی صرف 2-4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ڈیلی پڑھتا ہے، زیادہ محبوب کون ہے اللہ کے ہاں؟ ہمیشگی والا۔ تو اعمال صالحہ کے اوپر آج کے جو خطبہ کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشگی اختیار کریں، دوام ہونا چاہیے اس کے اوپر، تاکہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائے۔ کیونکہ انسان کو تو پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے، اور وہ عبادت صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے لیے۔ تو رمضان کے بعد نمازوں کا، ذکر کا، اذکار کا، تلاوت کا اور دیگر اعمال صالحہ اگرچہ تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اس کو جاری رکھیں، پورا سال جاری رکھیں۔ رمضان کے بعد مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے، رمضان کے بعد قرآن مجید کو الماری کے اندر بند کر کے پورے سال کے لیے نہیں رکھنا، وہ کھلا رہے، اس کو اسی طرح تلاوت جاری رکھیں، اور دیگر اعمال بھی اسی طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے، اور اللہ رحیم کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی جنت میں۔ تو یہ پروٹوکول نزول ملائکہ اور جنت کی بشارت جو ہے استقامت پر ہے۔ اور استقامت کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی،
استقامت کا ایک معنی امام طبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر وہ اپنا رب اللہ کو کہنے کے بعد کسی معبود کی طرف انہوں نے التفات نہیں کیا، یعنی کہا اللہ میرا رب ہے، توحید پر قائم رہ گئے، تو ایسے قائم رہے کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی طرف التفات ہی نہیں کیا، لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف ان کا التفات ہوا ہی نہیں۔ ایک معنی استقامت کا یہ ہے جن کے لیے یہ بشارتیں۔ دوسرا معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، امام طبری اپنی تفسیر کے اندر لائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن مفسر قرآن فرماتے ہیں ثم استقاموا علی اداء الفریضہ، پھر وہ اللہ نے جو ان کے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں ان کی ادائیگی میں ڈٹ گئے، پھر انہوں نے فرائض کو نہیں چھوڑا۔ تو گویا یہ استقامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو اپنا کر پھر اس پر ایسے جم جانا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات ہی نہیں ہے، کسی معبود باطل کی طرف، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں یہ چیزیں تم نے کرنی ہے، ان کے اوپر جم جانا، موت تک جمے رہنا، یہ ہے استقامت۔ ایمان مضبوط کر کے اللہ کے احکامات کی پیروی کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ تو اگر ہم نے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دی، استقامت ہے؟ رمضان کے بعد دیگر اعمال صالحہ چھوڑ دی، استقامت ہے؟ ثم استقاموا علی اداء الفریضہ، پھر فرائض کی ادائیگی میں وہ ڈٹ جاتے، جم جاتے، یہ ہے استقامت۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 83 ہے، قل لی فی الاسلام، اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتلائیں کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں الفاظ قل ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر کیا کر؟ ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس پہ، جم جا، ایسا جم جا کہ پھر اس سے تیرا پھرنا اور التفات نہ ہو۔ یہ استقامت اللہ کے رسول نے اس کو کتنی اہم وصیت کی کہ استقامت اختیار کر، یعنی ایمان کے اوپر ڈٹ کے فرائض کی ادائیگی کے اوپر پابندی کرنا۔ تو اس لیے رمضان گزر گیا ہے، رحمان کی عبادت تو جاری ہے، رحمان کی عبادت اسی طرح ہے، صرف رمضان کا مہینہ گزرا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ نے ہمیں چھٹی دے دی 11 مہینوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیا فرمایا؟ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں، کب تک کرنی ہے؟ سوال تک نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ پر موت نہیں آ جاتی۔ یہاں یقین سے مانا، یقین کا معنی موت ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ موت کے اوپر کسی کو اختلاف ہے یا کسی کو کوئی شک ہو؟ یہ یقینی ہے، تو یہاں موت کو یقین کہا گیا، جب تک یقین یعنی موت نہیں آ جاتی تب تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ بعض لوگ نا کہتے ہیں نہیں، یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ آپ کو یقین آ جائے، پھر عبادت کی چھٹی۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو ساری زندگی یقین نہیں آیا؟ آپ تو آخری وقت تک نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یقین نہیں آیا؟ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ وفات تک اپنی مرتے دم تک اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے اور عبادات کرتے رہے۔ یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ قرآن میں اور بھی کئی مقام پر اس معنی میں استعمال ہوا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، اور یہ سب کے لیے حکم ہے کہ اپنے رب کی آپ عبادت کریں جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک مہینہ خاص نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 783 ہے، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كان يخص شيئا من الایام،
دنوں میں سے کچھ دن مختص کر لیا کرتے تھے عبادات کے لیے، یعنی شب جمعہ ہو گیا یا فلاں دن ہو گیا، یہ عبادت کے لیے مختص ہے، باقی دنوں میں نہیں کرنی. کیا کوئی ایسے ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختص کر لیا کرتے تھے عبادات کے لیے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا، نہیں، کان عملہ دیمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تو ہمیشگی والا ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے تھے پھر اس کو ہمیشہ کرتے تھے. ایسے نہیں کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر سال بعد جا کے کریں گے، یا پھر مہینے بعد جا کے کریں گے، یا پھر ہفتے بعد جا کے کریں گے. نہیں، کیا تو ہمیشہ کیا، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، ہمیشگی والا عمل. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم ہی کی حدیث نمبر 783 ہے، اسی حدیث سے اگلی حدیث، احب الاعمال الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعمال میں پسند اعمال وہ ہیں ادومھا، جن کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، رات کو تہجد تھوڑی کیوں نہ پڑھ لے، تلاوت تھوڑی کیوں نہ کر لے، ذکر و اذکار کم ہی کیوں نہ کر لے، جس میں تسلسل ہے، جس میں ہمیشگی ہے، مداومت ہے، وہ اللہ کا محبوب عمل ہے. جس کو کبھی کیا چھوڑ دیا اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو فرض ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، جن میں چھوٹ ہے ہی نہیں. نوافل میں تو اختیار ہے نا، اب نہیں کرے گا تو مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اعمال میں بھی اللہ کے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اور تسلسل برقرار رہے. اور صرف اللہ ہی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل بھی یہی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6461، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل، جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ای العمل، کون سا عمل، کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ محبوب ہے. اعمال میں سے کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے؟ قال الدائم، وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے جس میں کیا ہو، دوام، دائم، ہمیشہ والا، تسلسل والا، جس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وہی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور وہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے. اب صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، اگر کوئی عمل کرتے یا کسی عمل کے بارے میں سنتے تو اس عمل کے لیے ان کے جذبات کیسے ہوتے تھے. اب یہ جو روایت ہے جو آپ نے ابھی سنی، اسی کے آخر میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی کوئی عمل کرتی تھی تو پھر اس کو لازم کر لیتی تھی. لازم سے مراد اس کو تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1861 ہے، کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں، غزوہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بہترین جہاد حج ہے، حج مبرور. عورتوں کا بہترین جہاد کیا ہے؟ حج. تو فرماتی ہے کہ یہ بات سننے کے بعد فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ عورت کا بہترین جہاد حج ہے، اس کے بعد کبھی میں نے حج کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ اس کے بعد حج کرتی تھی، تسلسل کے ساتھ اس کے بعد حج. حالانکہ ایک مرتبہ حج ادا کرنے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2053 ہے. اب یہ صرف نماز کی حد تک، حج کی حد تک، اللہ کے احکامات پر مداومت ہے صحابہ میں. تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2053 حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ، ان کے درمیان ایک تنازع ہو گیا. تنازع یہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص. ان کا ایک لونڈی، جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا نا کہ اگر کسی لونڈی کے ساتھ کسی شخص کی مقاربت ہوئی ہے تو اس لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا جس کا وہ نطفہ ہو. اور اسلام نے یہ قانون دیا الولد للفراش، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے لونڈی کا اسی کا ہی ہے، جس کی لونڈی ہے اور جس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ اسی کا ہوگا.
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عتبہ نے یہ وصیت کی کہ آپ جانا مکہ میں، تو وہاں زمعہ کا جو بیٹا لونڈی کا بچہ ہے، جو لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، وہ لڑکا تم لے لینا کیونکہ وہ میرا ہے۔ عتبہ نے کیا کہا، اس لونڈی کا وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ لے لینا۔ اور عبد بن زمعہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میرے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ میرے باپ کی لونڈی تھی، میرے گھر میں پیدا ہوا، وہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، کیا بنا؟ کیا بنا؟ بھائی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، زمعہ کی لونڈی کا بیٹا ان کا کیا بنا؟ بھائی بنا، کیونکہ لونڈی کا بیٹا بھی آزاد ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا، وہ ان کا بھائی بنا۔ یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اس لڑکے کی مشابہت عتبہ کی ہے، اس کی شکل و شباہت جو ہے وہ عتبہ جیسی ہے، لیکن جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ زمع۔ تو نبی علیہ السلام جو اسلام کا قانون تھا، جس نے جاہلیت کے اس قانون کو ختم اور رسم کو ختم کیا تھا، وہ یہ تھا الولد للفراش۔ اگر صاحب فراش اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنا کہتا ہے تو اس کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے، جس کے گھر میں اس لونڈی کا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ باپ اس کا وہی ہوگا، وہ اسی کا بچہ متصور ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمع کے بیٹے عبد یہ آپ ہی کا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس ہی رہے گا، حضرت سعد کے ساتھ یہ نہیں جائے گا۔ اب سیدہ سودا کا تو یہ بھائی بنتا ہے اس طرح۔ تو نبی علیہ السلام نے جو مشابہت دیکھی نا کہ ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہو کر اس کی شکل و صورت جو ہے یہ عتبہ کے ساتھ ملتی ہے، تو یوں آثار یوں لگتے ہیں کہ یہ انہی کا لطفہ ہو، انہی کا بیٹا ہو، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا اور ساتھ میں سیدہ سودا سے کہا اس سے پردہ کرنا ہے، بھائی باپ کا گھر میں پیدا ہوا ہے، اس سے پردہ کرنا۔ اب دیکھیں صحابہ کا دوام اور ہمیشگی کیسی ہے۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے اس کے بعد سیدہ سودا کو مرتے دم تک نہیں دیکھا، یہاں تک اسی اللہ سے ملاقات ہو، مر گیا اس نے، اس کے بعد سیدہ سودا کو دیکھا۔ سیدہ سودا نے کیسا پردہ کیا، ایسا پردہ کیا جس میں تسلسل ہے، ہمیشگی ہے۔ فما رآہا، اس کے بعد اس نے سیدہ سودا کو نہیں دیکھا حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1919 ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں، یہ جب بوڑھے ہو گئے تو یہ چکر لگا رہے ہیں دو نشانوں کے درمیان، تیر گرنے اور لگنے کے جو دو نشان ہیں ان کے درمیان چکر لگا رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا عقبہ آپ بوڑھے ہو گئے، انت کبیر یشق علیک، آپ پر مشقت ہوتی ہے کہ آپ تیر پھینکتے ہیں پھر نشانہ دیکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی مشقت کا کام ہے، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ بات میرے اوپر گراں ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب ہم سے تو نا کھڑے نہیں ہونے ہوتا نا کہ ہم بڑے ہو گئے، ٹانگ میں درد ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قیام میں نہیں کھڑے ہونے ہوتا، عبادت میں دلچسپی نہیں، لیکن یہ تیر اندازی کر رہے، تیر پھینکتے اور وہاں جا کے نشانہ دیکھتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا بوڑھے ہو گئے ہو، مشقت ہو گئی ہے آپ کے اوپر، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو مجھ کے اوپر مشقت، لیکن کرتا اس لیے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہے۔ کیا فرمان سنا ہے؟ من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا، جس نے تیر اندازی سیکھ کے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے میں تیر اندازی کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، مشقت بھی ہے، نہیں بھی کر سکتے، پھر بھی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم رمی تیر اندازی کو سیکھ کے چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے لیے کتنی وعید ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے باجماعت کو چھوڑ دیا، ہم اس کے لیے تیار۔ یہ ہے مداومت کہ بڑھاپے میں بھی اپنی اس نشانہ بازی کو نہیں چھوڑا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کے پیروکار ہے۔ ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4084، ابو جری جابر بن سلیم ہے، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تھوڑی طویل حدیث ہے، تو اس میں نا ایک بات یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، یہ بات ہم نے کتنی بار سنی کہ گالی دینی جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو وصیت کی کہ کسی کو بھی گالی نہ دینا. لفظ کیا استعمال کیے؟ احدن، کسی کو بھی گالی نہ دینا. ہم نے بھی یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے. ہم نے بھی زبان کی حفاظت پر کتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہوئے ہیں، اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ لڑائی ہو جائے تو گالی، جھگڑا ہو جائے تو گالی، غصہ آ جائے تو گالی. مسجد میں ہے تب بھی، گھر کے اندر ہے تب بھی، بازار کے اندر بھی ہے. زبان کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ وہاں ہمیں اسلام، شریعت، حدیث، پیغمبر کی سنت، طریقہ، کوئی بات بھی یاد رہتی. اور یہ کیسے ہیں؟ یہ مداومت والے لوگ ہیں. ایک بات پتہ چل گئی یہ اسلام کا قانون ہے، پھر اس میں تسلسل کیسا ہے. ہمارا ٹھیک ہے جی گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک. لڑائی ہو جائے پھر وہ ٹھیک ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جائے پھر وہ ٹھیک ختم ہو جائے، وہ حدیثیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ فما سببت، اس کے بعد میں نے گالی دی کسی نے، کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو، جانور تک کو بھی میں نے اس کے بعد گالی نہیں دی، کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا تھا کسی کو بھی گالی نہیں دینا. کسی چیز کو میں نے اس کے بعد گالی نہیں دی. یہ ہیں مداومت والے، ہمیشگی والے، اعمال کے اوپر مداومت کرنے والے. اب دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5362 ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. آپ نے کتنی بار یہ حدیث سنی ہوئی ہے؟ جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتا ہے، لا یخیب قائلہن او فاعلہن، ایسا کرنے والا اور ایسا پڑھنے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا، کبھی خسارے میں نہیں آتا. اگر میں کہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جب بھی سنا ہے، سال پہلے سنا ہے، 2 سال پہلے سنا ہے، آج تک اس کو چھوڑا نہیں، وہ ہاتھ اٹھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن کتنے کم. اب اللہ اور برکت دے، اللہ اور توفیق عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہے اللہ کے رسول مجھے خادم کی ضرورت ہے. یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے نا، معروف حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں. خادم کی ضرورت ہے، تھک جاتی ہوں. آپ نے فرمایا میں تجھے خادم سے بھی بہتر طریقہ نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ جب سونے لگو سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرنا، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرنا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا. اب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو سکھائی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو. کہتے ہیں میں یعنی سیدنا علی فما ترکتها بعد، اس کے بعد میں نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا، جب بھی سویا میں نے یہ پڑھا ہے. پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا، ولا لیلۃ صفین، جنگ ہے، مشقت ہے. ہم تو عید والے دن بھی آج نماز کو نہیں پڑھی جی، عید مصروف ہے، رشتہ داراں ملنے گئے. یہ کیا جنگ ہے، ٹینشن ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، وقت نہیں ہے، تھکاوٹ ہے. ولا لیلۃ صفین، آپ کہتے ہیں کہ یہ جب سے میں نے سنا تب سے اس عمل کو چھوڑا نہیں. عمل تو فرضی نہیں تھا نا یہ کام سوتے وقت، تو کیا آپ جب صفین کی جنگ ہوئی تب بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ فرمانے لگے ہاں جب صفین کی رات تھی تب بھی میں نے ان کو پڑھا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی ہے، ایسی ہمیشگی ہمارے اندر ہے، ایسا تسلسل ہمارے اندر. کہتے ہیں میں نے تو صفین کی جنگ والے دن بھی اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 601، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے سے نا ایک آدمی نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کیا پڑھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پڑھیے ذرا، اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ بکرۃ. کتنے مختصر الفاظ ہیں، مختصر ہے نا. نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، پوچھا من القائل، کس نے پڑھا ہے؟ کس نے پڑھا پیچھے سے یہ الفاظ؟ بندے نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا. آپ نے فرمایا عجب تو لہا، مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی مجھے
کس بات پہ حیرت ہوئی؟ فتحت لہا ابواب السماء، یہ کلمات تم نے پڑھے ہیں، اللہ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی آپ نے بھی پڑھے ہیں نا اتنے عظیم جملے مختصر سے، فتحت لہا ابواب السماء، میرے رب نے اتنا پروٹوکول دیا تیرے جملوں کو کہ اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اب کہتے ہیں میں نے یہ کلمات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے نا، اس کے بعد آج تک میں نے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ یہ تسلسل ہے، یہ دوام ہے، یہ ہمیشہ کی ہے۔ اب دیکھیے ہم تو نماز رمضان کی تھی، فجر کی نماز میں 4 صفحے 5 صفحے، عشاء میں 5 صفحے 4 صفحے، اور اللہ معاف کرے رمضان کے تسلسل بھی گیا، پہلا اشرہ کچھ اور ہے، آخری اشرہ کچھ اور ہے، درمیان میں پھر چھٹی۔ اور جہاں امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 3522 ہے، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد، 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 30 سال کا عرصہ، نماز کی تو بات ہی نہیں نا۔ مؤذن نے جب بھی اذان کہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہو سعید بن مسیب باہر ہو، ما اذن المؤذن، جب بھی مؤذن نے اذان کہی ہے میں مسجد کے اندر موجود ہوتا تھا۔ 30 سال کا تسلسل ہے، جب بیان کر رہے نا اس سے پیچھے 30 سال، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، مؤذن جب بھی اذان کہتا تھا میں مسجد کے اندر موجود۔ یعنی یہ میرا ریکارڈ ہے کہ مسجد سے باہر مجھے اذان نہیں ہوئی، نماز کی شوق تیاری اذان سے پہلے مسجد کے اندر موجود۔ اور کتاب الزہد احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی اذان نہیں سنی، 30 سال کا عرصہ ہوا ہے اذان میں نے اپنے گھر کے اندر نہیں سنی۔ کیا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کا، اذان انہوں نے اپنی دکان پہ سنی ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آئے، اذان انہوں نے اپنے گھر میں سنی ہے پھر بھی اس پر لبیک کہتے ہوئے نہیں آئے، اٹھا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، کہتے ہیں مجھے تو اذان بھی کبھی اپنے گھر کے اندر نہیں ہوئی، جب بھی اذان ہوئی اذان سے پہلے میں وہاں پہنچا تھا، اللہ کے بلاوے سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو وصیت کی ہے، کیا وصیت کی؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے اللہ نے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی، کب تک؟ رمضان تک، ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 782 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون۔ ویسے صحابہ کی مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں جس میں انہوں نے مداومت کی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو اعمال اتنے کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، اپنی بساط اور طاقت کے مطابق نفلی عبادت کرو، کیونکہ تم اکتا کے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دینے سے تھکتا، اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ اعتدال سے بڑھ کے نہ کرو، کہیں تم تھک کے ان کو ترک نہ کر دو۔ مقصد دینے کا یہ تھا کہ مداومت کرو، اتنے کرو جتنے کر سکو، اور جو کرو پھر وہ کب کرو؟ ہمیشہ۔ تو فرمایا اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ، اور اللہ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اور تسلسل ہو۔ وَإِنْ قَلَّ، اور اگرچہ وہ اعمال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کو وہ پسند ہے۔ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج اور آپ کی آل جتنی بھی تھی، جب بھی کوئی کام کرتی پھر اس پر ڈٹ جاتے، آل محمد جب بھی کوئی کام کرتے اس پر جم جاتے، استقامت اختیار کرتے، ڈٹ جاتے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر بیان فرمایا نا نمازیوں کی ایک صفت، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، عید میں پڑھتے ہیں، جمعے میں پڑھتے ہیں، نہیں، دائمون، دائمی نمازی ہے۔ جب جب نماز فرض کیا، جس وقت کی فرض کی ہے، جمعہ ہے 5 وقتی ہے، عید کی ہے، رمضان کی ہے، ساری نمازیں وہ پڑھتے ہیں، دائمون، وہ اپنی نمازوں پر
مداومت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے رمضان تو گزر چکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کا اجر اور ثواب اسی طرح دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر اور ثواب لینے کے لیے اور رحمت اور مغفرت لینے کے لیے اور جنت کی نجات لینے کے لیے اعمال صالحہ کو جاری رکھیں، ان کے اوپر مداومت اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، تاکہ ہمارا عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل بن جائے، اور جو عمل ہم نے، جو مشقت محنت ہم نے رمضان میں کی ہے، اس کی بھی حفاظت قائم رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔